الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے دوگنا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا. لہذا صاف سیدھی بات کرو اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو.
پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اے نبی کے اہل بیت، نبی اور اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک اور صاف بنائے، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 31 تا 34 سورہ الاحزاب۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق میں نے پچھلے 2 جمعوں میں کچھ گزارشات کی۔ آج کا جمعہ اور اس کے بعد کا جمعہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ اکرام سے مراد اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے حالت اسلام میں، حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر انوار کو دیکھا ہو، اور اسی اسلام کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت میں بھی صحابیت کا شرف ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے آٹومیٹک اہل بیت اس میں آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اہل بیت کے اپنے فضائل اور مناقب ہیں اور ان کی اپنی ایک عظمت ہے، تو اس سے بھی روشناس ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ نے ایک بات فرمائی، اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہو تو اہل بیت کا تصور ہمارے ذہنوں میں بالکل ابھر کے سامنے آ جائے گا کہ اہل بیت سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ سورہ شورا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ان سے کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے کہ میں تمہیں کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی دنیاوی مفاد نہیں چاہتا، کوئی میرا تمہارے اوپر اور کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک بات جو تم سے کہنا چاہتا ہوں فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری قرابت داروں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف صحابی ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں، اور ایک وہ ہے جو صحابی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہاں آپ نے 2 خیال کرنے ہیں، ایک خیال صحابیت کا ہے اور دوسرا سرور کونین کے تعلق کا ہے، رشتہ داری کا ہے۔ اس لیے اہل بیت کا تذکرہ انہیں تک کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ اور پھر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود میں آپ کے اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے افضل ترین درود جو پڑھا جاتا ہے وہ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ سب سے افضل ترین درود ہے. اس درود کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد آپ کی آل ہے, آپ کے اہل بیت. تو اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سے بغض اور عناد یہ نفاق کی علامت ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ينفك ہے. اب آتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. اہل بیت کون لوگ ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے, بہت نفیس نقطہ ہے. اس حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہاں پر انصاف نہیں کر پاتے, جس کی بنا پر اہل بیت کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں وہ بہت محدود ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف 5 افراد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن اور حضرت حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے پن تن پاک, یہ پنجابی کا لفظ ہے کہ 5 تن پاک ہیں جی. تو یہ بڑا خطرناک جملہ ہے اور بہت اس جملے کے اندر ظلم کیا گیا ہے. ایک تو ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے اور یہ ایمان کا معاملہ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کون ہے. اب اہل بیت کون ہے یہ آپ بتلائیں گے, میں بتلاؤں گا, یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے, یا اللہ بتلائے گا. ہمارے اور آپ کی اگر بات ہو تو ہم تو کسی کو بھی اہل بیت بنا لیں اور کسی کو بھی اہل بیت سے نکال دیں, لیکن یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ ایمان کا معاملہ ہے, اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں. میں نے یہ کتنی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے, اگر یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ بات چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں, ہم زبردستی ان کو اپنے اختیار میں لے کر آتے ہیں. ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں, ہے ہی نہیں ہمارے اختیار میں. ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی تجزیہ نگاری کریں. ہم زبردستی بعض اوقات اس میں کود پڑتے ہیں. ایسے ہی اہل بیت کون ہے یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری اور آپ کی پسند اور ناپسند نہیں ہے, ہماری اور آپ کی چاہت اور نچاہت نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے کہ اہل بیت کون ہے, آپ کا خاندان کون. تو سمجھ لیں اچھے طریقے سے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. نمبر 1, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ایمان لائے. آپ کے چچا تو وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے, لیکن جو ایمان لائے آپ کے چچا, خاندانی نسبت ویسے ایمان کے ساتھ قائم نہیں ہوتی, لیکن یہاں ایمان کے ساتھ قائم ہے. جب ہم اہل بیت کی بات کریں گے تو پھر وہ لوگ اس میں شمار ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. کچھ آپ کے خاندان کے لوگ وہ بھی تو تھے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے, لیکن یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لے. ان میں سب سے پہلے آپ کے چچا ہے. آپ کے چچا میں آپ کے وہ چچا جو حضرت حمزہ ہے, شہید ہوئے. پھر ان کے ساتھ ان کی جو رشتہ دار ہیں, متعلقین ہیں, حضرت حمزہ کے بیٹے ہیں یا باقی جو آپ کے چچاؤں کے بیٹے ہیں, یہ اہل بیت میں شامل ہیں. یہ بات آپ نے ممکن ہے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اہل بیت میں شامل ہیں. چچا آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں. یہ صرف آپ کے چچا نہیں تھے, آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت حمزہ آپ کے صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. آپ کو جب
ابو جہل نے مارا، کمان ماری اور آپ کے سر سے خون نکلا، تو آپ پتہ چلا حضرت حمزہ کو شکار کھیل رہے تھے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور آپ کے سر سے خون نکلا۔ بھاگتے ہوئے آئے، شکار چھوڑ دیا اور آ کر بھتیجے کو دیکھا تو سینے سے لگایا اور پریشان ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اٹھے غصے میں اور جا کر ابو جہل کو کمان ماری اور اس کو بھی زخمی کر دی اور اسے بہت برا بلا کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو آپ نے یہ کچھ کہہ دیا، اور آ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل نے اگر آپ کو مارا تو میں نے بھی مار دیا۔ تو آپ نے فرمایا چچا جان یہ بدلہ لینے کا میرا مطمع نظر نہیں ہے، تو مجھے کسی نے مار دیا آپ کسی کو مار دیں گے میں خوش ہو جاؤں گا، یہ تو میرا کام ہی نہیں۔ میں تو اس وقت آپ پر خوش ہوں گا جس وقت آپ میری دعوت کو قبول کریں، آپ میری بات کو قبول کریں۔ یہاں پر پھر حضرت حمزہ کو بات سمجھ آئی کہ میرے بھتیجے کا معاملہ تو کوئی بہت اونچا ہے، کوئی بہت بڑا مشن یہ لے کر آیا ہے، یہ تو چھوٹی موٹی باتیں تو اس کے مشن کا حصہ ہی نہیں کہ اس نے مجھے مار دیا میں نے اسے مار دیا، اس نے مجھے گالی دے دی میں نے اسے دے دی۔ دنیا کے اندر تو یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ آپ تو ایک بڑا مشن لے کر آئے تھے۔ تو جب حضرت حمزہ کو یہ بات سمجھ آئی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات بدل گئی، اب بھتیجے سے بات رسول کی طرف چلی گئی۔ کہا آپ آگے ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے دین کو آج قبول کرتا ہوں۔ تب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ شاداں اور فرحاں ہو گیا اور آپ اپنے غم کو بھول گئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میرا چچا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور یہ وہی چچا ہے کہ وحشی بن حرب نے ان کو غزوہ احد میں مارا، ایک نیزہ مارا اور یہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس کو بہت زیادہ حضرت حمزہ پر شکوہ تھا، غصہ تھا، اس نے آپ کا مسئلہ بنایا، کان کاٹے، ناک کاٹے، زبان کاٹ دی، چہرہ نوچ دیا، سینہ کاٹ کر اس سے کلیجہ باہر نکالا اور چبایا منہ میں، نگل نہیں سکی۔ اس حد تک انتقام میں ابھری ہوئی تھی۔ آپ کے محبوب ترین چچا، لیکن جب ہندہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، آپ نے فرمایا ہندہ جب تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اسلام وہ نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہاں معاملہ اپنی ذات کا نہیں ہے، ہماری تو ہر بات اپنی ذات پر پھرتی ہے اور ذات پر گھومتی ہے۔ یہاں معاملہ مشن کا ہے کہ مشن بہت بڑا ہے، جذبہ بہت بڑا ہے، اس کو رکھ کر آگے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وحشی بن حرب بھی آئے اور کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیروں کو کچھ نہیں کہتے، تو طائف سے سفارت آ رہی تھی، ان کے ساتھ وحشی بن حرب بھی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے پہچانا نہیں، تعارف کروانے والوں نے تعارف کروا دیا کہ یہ وحشی ہے اور اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے اس کو خوش آمدید کہا، چچا کا قاتل خوش آمدید کہا، اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد فقط اتنی سی بات کہی کہ وحشی جب آپ میرے سامنے آتے ہیں نا تو میں ان کے چچا کی یاد آ جاتی، بس اتنی سی بات کہی۔ وحشی جو ہے وہ پلٹ گئے اور اس کے بعد وحشی نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جو تاریخ کا حصہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والا یہ وحشی بن حرب تھے، اور جو پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں اس جو میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو حضرت حمزہ کا بدلہ میں لوں گا اور کسی بڑے کافر کو مار کر لوں گا۔ تو انہوں نے پھر اس کے بدلے میں مسیلمہ کذاب کو اسی آلے سے جو ان کا آلہ تھا اسی آلے سے انہوں نے اس کو قتل کیا، اور پھر کہا کرتے تھے کہ شاید میرے گناہ کا یہاں پر ازالہ ہو جائے، حالانکہ ان کے گناہ کا ازالہ تو اسلام سے ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں یہ اہل بیت میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں یہ اہل بیت میں سے، آپ کی پھوپھیاں جتنی بھی ہیں اور ان کی آگے جو نسل ہے یہ اہل بیت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت سے. اور قرآن پاک جو آیات آپ نے سنی ہے سورہ الاحزاب کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا وہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اعتدال کا منہج رکھتے ہیں، اس لیے ہم صرف یہ بات نہیں کہتے کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اہل بیت سے مراد وہ آپ کے رشتے ہیں جن کا آپ نے تعین فرما دیا کہ یہ اہل بیت ہیں. تو ان میں آپ کی تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں اور آپ کی بیٹیوں کی آگے اولادیں کتنی تھیں؟ بعض لوگ یہاں پر عدل اور انصاف کا دامن چھوڑتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی اور اس کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، تو باقی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ میری 3 بیٹیاں ہیں، تو کیا میری ایک بیٹی جو ہے وہ میری ہے، باقی میری نہیں؟ یہ عجب معاملہ ہے اور یہ عجب ستم ہے اور غلط فہمی کی انتہا ہے اور ناانصافی کی انتہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کو تو ہم مانتے ہیں اور ایک کی اولاد کو بھی ہم اہل بیت میں مانتے ہیں، باقی 3 کو ہم شماری نہیں کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ آپ حضرت خدیجہ سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کی کئی صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے دی تھی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی ان میں آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. آج مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ آپ کی تو ایک ہی بیٹی تھی. کتنا بڑا ظلم ہے اور کس قدر ستم ہے کہ ہم رسول اللہ کو بھی نہیں بخشے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی پسند اور ناپسند کو اہل بیت میں بھی داخل کر رہے ہیں. ہم دین میں جہاں ہم نے دین کا ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا وہاں ہم اہل بیت کا بھی حلیہ بگاڑ کے رکھ رہے ہیں. انصاف اس بات کا متقاضی نہیں ہے. یہاں ہماری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ، یہ آپ کے خاندان کا معاملہ. ہم کون ہوتے ہیں آپ کے خاندان کے حوالے سے گفتگو کرنے والے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ان کی تمام اولاد یہ اہل بیت میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، ان میں ایک نواسی تو اتنی معروف ہوئی جس کا نام امامہ تھا. اور یہ وہ ہے کہ رسول صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تو سجدے میں گئے تو امامہ اوپر آ کر بیٹھ گئے. تو آپ نے کیا کیا کہ امامہ کو، چھوٹی بچی تھی یہ حضرت عثمان کی بیٹی، آپ نے امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور آپ اسی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے قیام کے لیے. صحابہ کرام کو آپ جماعت کروا رہے اور آپ نے اپنی نواسی امامہ اٹھائی ہوئی. اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو امامہ کو اٹھا کر نیچے کر دیتے. تو آج یہ منظر اگر کوئی امام صاحب کر لے تو نماز کے بعد امام صاحب کی فراغت کی چٹھی ہاتھ میں ہوگی کہ آپ نے یہ کیا تماشا بنایا ہوگا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ امامہ سے پیار کرتے ہیں تو صحابہ کرام دیکھ کر اشش کر اٹھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نواسی سے کتنا پیار ہے. اب یہاں ہم حضرت حسن و حسین کی بات اگر کریں تو بات کچھ کہیں تک نکل جائے گی، لیکن ابھی امامہ کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب حضرت امامہ کی بات آئے گی تو پھر امامہ کے بعد حضرت عثمان کی بات بھی ہے. پھر حضرت عثمان کی جب باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کائنات کے اندر یہ واحد وہ ہستی ہیں کہ کسی بھی پیغمبر، کسی بھی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں ہوں. یہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں نکاح میں آ رہی ہیں. اور آپ یہ الفاظ ارشاد فرما رہے جو شاید دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں کہتا. آج تو داماد سے لوگ دوسرے دن تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دے کر ہم رو رہے ہیں تو دوسری کون دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضرت عثمان روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول آپ سے رشتہ کٹ گیا
تو آپ فرما رہے عثمان اگر اس کے بعد بھی میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دی. یہ حضرت عثمان سے آپ کا تعلق تھا. آج حضرت عثمان کی اولاد کو اگر ہم اہل بیت سے نکال لیں گے تو کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی نواسے اور نواسیاں یہ سب اس میں شامل ہیں. یہ اہل بیت میں شامل ہیں. بنو ہاشم اور بنو مطلب کہ تمام لوگ، یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ میں کر رہا ہوں اور سماج فرما لیں اور اس پر تحقیق کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا موقف اس پر لے لیں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب تمام لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. کتنی وسعت اہل بیت کے اس لفظ میں اور کتنی وسعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں. تو اللہ کے بندو یہ اہل بیت ہے. یہ بہت وسیع لفظ ہے یہ اور بہت وسیع مفہوم ہے اس کا. اس لیے اس کو چند افراد کے اندر اس کو محدود کر دینا یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے. نہ اسلام نے یہ بات ہمیں سمجھائی، نہ قرون اولیٰ کے لوگ اس بات کو سمجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي اُذْكُرْهُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فرمایا میرے اہل بیت ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے. پسند اور ناپسند پر ان کو نہیں تولنا. اپنی ایمان اور اپنے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر اہل بیت کو نہیں تولنا. اہل بیت کو ان کی عزت، ان کے شرف، ان کے مقام کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے اس کے مطابق ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا. پھر فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کی قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، لا یبغض اہل البیت احدا الا ادخلہ اللہ النار، کہ اہل بیت سے، یہ تمام اہل بیت، ان سے اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے تو سرور کونین فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہاں معاملہ ایمان کا ہے. اہل بیت سے بغض یہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے. یہ جہنم میں یہ بات لے کر جائے گی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. اور جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، سرور کونین فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا یاد رکھو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ سرور کونین سے محبت کرتا ہے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ سرور کونین سے بغض رکھتا ہے. کس قدر آپ نے جوڑ دیا ہے. آپ اگر تعبیرات دیکھیں، استعارات دیکھیں، آپ دلائل دیکھیں، صحابہ کرام کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں اور اہل بیت کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں. یہ رسول اللہ کے ساتھی، یہ رسول اللہ کا خاندان، یہ رسول اللہ کے جانثات، یہ رسول اللہ کا خون، یہ رسول اللہ کی محبت کرنے والے اور یہ رسول اللہ پر جانے نشاور کرنے والے. سبحان اللہ، اللہ نے ان کو ایک ہی ترازو میں رکھا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ترازو جدا جدا کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیں علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو بات کو سمجھیں دلائل کی روشنی میں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وسیع مفہوم کا لفظ ہے، اس کو اسی انداز سے لیں اور اہل بیت کی محبت اپنے ایمان کا حصہ بنا. اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرنی، ان کے بارے میں کوئی نفرت انگیز بات کرنی اور ان کے بارے میں بغض اور عناد رکھنا، یقیناً یہ بات جہنم میں جانے کے مترادف. اور پھر یہ تو اہل بیت کے مجموعی فضائل ہیں. اہل بیت کے انفرادی فضائل بھی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل، حضرت حسن اور حسین کے الگ فضائل، حضرت فاطمہ کے الگ فضائل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کے الگ فضائل، اور پھر حضرت آپ کی ازواج مطہرات کے ہر زوجہ محترمہ کی الگ فضیلت، اور اس سے ہٹ کر آپ کی پھوپھیاں اور آپ کے چچا، ان کی الگ الگ مناقب اور فضائل وہ بے شمار احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جس سے مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ اہل بیت تو بہت وسیع مفہوم ہے، اس کو ہم نے بہت سکیڑ دیا ہے.
میں اگلے جمعے میں یہ کوشش کروں گا کہ چند اہل بیت کے لوگوں کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہماری نجات کا سبب بنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کا سبب بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔